آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں قصہ مرزا صاحبہ۔ قصہ مرزا صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ پنجاب میں 17ویں صدی کے آغاز میں یا وسط میں پیش آیا۔ اس قصے کو اس قدر شہرت ملی کہ 44 کے قریب ادیبوں اور شعراء نے اس قصے کو لکھا، اور مرزا صاحبہ کے اس قصے کو حافظ برخوردار نے لکھ کر جو شہرت دوام بخشی وہ کسی اور شاعر کو نہیں ملی۔ حافظ برخوردار نے اس قصہ یعنی قصہ مرزا صاحبہ کو نظم کی حالت میں لکھا، یعنی شعر و شاعری کی صورت میں لکھا۔ اب چلتے ہیں مرزا صاحبہ کے قصے کی طرف۔ مرزا خان شیخو پورہ کے ایک مقام دانا آباد کا ایک زمیندار شخص کا بیٹا ہے۔ وہ دینی تعلیم حاصل کرنے اپنے ننھیال چلا جاتا ہے اور اپنے ماموں کھیوا خان کے پاس رہتا ہے۔ اپنے ماموں کھیوا خان کے پاس رہتے ہوئے وہیں علاقے کی مسجد میں وہ قرآن پڑھنے جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کے ماموں کی بیٹی یعنی کھیوا خان کی بیٹی جس کا نام صاحبہ ہے وہ بھی قرآن پڑھنے جاتی ہے۔ یوں مرزا اور صاحبہ دونوں قرآن پڑھنے مسجد آنا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران مرزا کو صاحبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور صاحبہ کو مرزا سے محبت ہو جاتی ہے، اور ان دونوں کی یہ محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کھیوا خان جب یہ دیکھتا ہے مرزا اور صاحبہ کے درمیان میں محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو وہ مرزا خان کو واپس دانا آباد یعنی شیخو پورہ بھجوا دیتا ہے، اور دوسری طرف صاحبہ کی شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صاحبہ کو جو کہ مرزا خان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اپنی پھپھو کے ذریعے جس کا نام بیبو ہے جو کہ مرزا خان کی خالہ بھی ہے اس کو رازدار بناتی ہے، اس کو سارا قصہ سناتی ہے، اور وہ بیبو یعنی ان مرزا کی خالہ اور صاحبہ کی پھپھو ان دونوں کی رازدار بنتے ہوئے ان دونوں کی معاونت کرتی ہے، اور وہ اپنے ایک ملازم جس کا نام کمو ہے اس کے ذریعے سے مرزا خان کو پیغام بھجواتی ہے کہ یہاں صاحبہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہیں۔ جب یہ بات مرزا خان سنتا ہے تو حالانکہ اس کی بہن کی بھی شادی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ سارے معاملات چھوڑ کر وہ صاحبہ کی طرف آ جاتا ہے، اور اس رات وہ اپنی خالہ یعنی بیبو کے ہاں قیام کرتا ہے، اور اسی رات صاحبہ کو وہاں سے لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے تو صاحبہ کے دونوں بھائی یعنی امیر اور شمیر خان اور ساتھ میں صاحبہ کا منگیتر طاہر، یہ تینوں مل کر صاحبہ اور مرزا کا پیچھا کرتے ہیں۔ جب یہ مرزا اور صاحبہ گھوڑے پر دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں مرزا خان کو نیند آ چکی ہوتی ہے، کیونکہ مسلسل رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں شدید نیند کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک جگہ رک کر ایک درخت کے نیچے صاحبہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو جاتا ہے، اور وہیں اس کی تیر کمان بھی موجود ہوتی ہے۔ دور سے صاحبہ دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی اور اس کا منگیتر آ رہے ہیں، اور وہ شدید انتقام کے جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس بات کو جانتے ہوئے کہ مرزا خان کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں، اگر موقع پر مرزا خان کے ہاں تیر کمان آ گیا اور وہ جاگ اٹھا تو وہ صاحبہ کے دونوں بھائیوں کو قتل کر دے گا اور اس کے منگیتر کو قتل کر دے گا۔ تو صاحبہ اپنے بھائیوں کی جان بچانے کی خاطر وہ تیر کمان درخت کے اوپر والی ٹہنی پر لٹکا دیتی ہے تاکہ وہاں مرزا خان کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ جیسے ہی وہ قریب آتے ہیں تو اس ہلچل کی آواز میں وہاں گہما گہمی کی صورت کی وجہ سے مرزا خان بیدار ہو جاتا ہے، لیکن تیر کمان اونچا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتا، اور وہاں پہنچ کر صاحبہ کے دونوں بھائی یعنی شمیر خان اور امیر اور ساتھ میں اس کا منگیتر طاہر، یہ دونوں بھائی مل کر مرزا اور صاحبہ کو تلوار سے قتل کر دیتے ہیں اور ان دونوں کو موت کے گھاٹ
اتار دیتے ہیں۔ تو یہ تھا قصہ مرزا صاحبہ۔ امید ہے آپ نے اس قصے سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے، کوئی رائے ہے، کوئی اوپینین ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے متعلق مجھے جاننے کا موقع دیجیے۔ بہت شکریہ۔